صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی۔ وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مصر میں خیر و برکت کا دورہ شروع ہو گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 131 میں فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔
सब लोगों ने ये मोजज़ात अपनी आंखों से देख लिए, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और गुरूर व तकब्बुर पर अड़े रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 133 में फरमाते हैं। सो वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग थे ही जराइम पेशा। 9 अदद मोजज़ात देख लेने के बाद भी वो ईमान न लाए, हक को झुटलाते ही रहे। सबसे सख्त तरीन अजाब खून का अजाब था। मामला जब यहाँ तक पहुंचा तो सब जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और यूं गोया हुए, कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब उनसे उस अजाब को एक खास वक्त तक के लिए, जिस तक बहरहाल उनको पहुंचना था, हटा देते तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। दूसरी जगह यूं इरशाद होता है, हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल। चुनाचे सब बनी इसराइल रात की तारीकी में निकले। वो दरवाजों पर कोई खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला न कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार न किया। उनकी तादाद 6 लाख के करीब थी। ये सब लोग अपने माल मवेशी और जरूरी सामान साथ लेकर चले। फिलिस्तीन की तरफ 6 लाख अफराद की ये अजीम हिजरत थी। फिरौन को सुबह सवेरे पता चला तो सोच में डूब गया कि अब हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। आखिर उसने बनी इसराइल के ताक़ुब का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इस मौके पर सूरत शुअरा आयात 57 ता 60 में फरमाते हैं, आखिरकार हमने उन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौन के लोग सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकले, यानी फिरौन तुलुए आफताब के वक्त ही उनके ताक़ुब में लश्करों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए बहरे अहमर के एक किनारे पहुंचे। बहरे कुलजुम बहरे अहमर ही का एक किनारा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखते हैं कि फिरौन अपने लाव लश्कर के साथ भागा आ रहा है। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा। सामने ठाठे मारता समुंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। अल्लाह ताला इस मौके पर सूरत शुअरा आयत 63 में फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना आसा मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए, यानी समुंदर के अंदर खुश्क रास्ते बन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, सूरत ताहा आयत 77 में है कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले, फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा न डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब जूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा, सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें। खौफजदा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इसराइल यहां से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया। उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला।
یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری نعش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے۔ غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔
اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے
اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔